ہمارے گاؤں میں ایک پیرنی آئی تھی۔ اس کی کرامات سے پورا گاؤں فیضیاب ہونے لگا۔ جس کسی کو کوئی مسئلہ ہوتا وہ پیرنی کے پاس پہنچ جاتا۔ پیرنی اسے کچھ دم درود کے بعد چٹکیوں میں حل کر دیتی۔ سبھی گاؤں والے اس کے گن گانے لگے۔ میری ساس کو بھی شوق ہوا تو مجھے اولاد کے حصول کی خاطر پیرنی کے پاس لے گئی۔ پیرنی نے مجھے دیکھتے کچھ پڑھا اور میرا نام بشرا ہے اور میرا تعلق حیدرآباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے۔ میری والدہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن والد اتنے ہی مجھ سے خار کھاتے تھے۔ وجہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ مجھے دیکھتے ہی آنکھیں غصے سے کیوں نکالنے لگتے۔ لیکن جب بھی میں نے اپنی والدہ سے اس بارے میں پوچھنا چاہا تو انہوں نے ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیا کہ تمہارے باپ کو بیٹے کی خواہش تھی، لیکن تمہاری پیدائش پہ تمہارے بابا بہت اداس ہو گئے۔ پھر کسی نے کہا تمہارا نام بشرا رکھتے، تو تمہارے باپ نے بشرا رکھا، کیونکہ کسی نے ان سے کہا کہ بیٹی کا نام بشرا رکھنے سے آگے بیٹے ہی بیٹے ہوں گے۔ پر یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں اور آ گئیں۔ تب سے تمہارے بابا کو تم سے وہ محبت نہ رہی جو باقی 2 بیٹیوں سے ہے۔ میں نے امی سے یہ بھی کہا کہ وہ بھی تو بیٹیاں ہیں، لیکن ان سے محبت ہے تو مجھ سے کیوں نہیں؟ وہ آگے سے مجھے ڈانٹ کر بھگا دیتی، پر یہ سوال میرے ذہن میں پختہ ہوتا چلا گیا کہ میرا باپ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو خوبصورتی میں بھی دونوں بہنوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اب ابھی صرف 16 سال کی تھی کہ ڈھیروں رشتے آنا شروع ہو گئے۔ گاؤں کے لوگ چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دیتے تھے، اور میرے باپ کو تو ویسے بھی میری شادی کی کافی جلدی تھی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد 2 بیٹیاں اور ہیں جن کو بھی بیاہنا ہے۔ پر میری شادی وہ ایسی جگہ کرنا چاہتے تھے جہاں سے انہیں اچھی خاصی رقم مل سکے اور وہ اپنی باقی 2 بیٹیوں کو بھی بیاہ سکیں۔ جو بھی رشتہ آتا میرا باپ اس کی مکمل معلومات لیتا، اور جب پتہ چلتا کہ وہ امیر لوگ نہیں ہیں تو فوراً انکار کر دیتا۔ یہ سب کرتے ہوئے مزید 2 سال اور گزر گئے اور میں 18 کی ہو گئی۔ مجھے بننے سنورنے کا بہت شوق تھا۔ میں پڑھی لکھی تو نہیں تھی، کیونکہ ہمارے ہاں لڑکیوں کو تعلیم دینے کا رواج تھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی بننا سنورنا تو ہر ایک کا حق تھا۔ میک اپ کے نام پہ میرے پاس ایک سرخی تھی، اور آنکھوں میں کاجل کی ایک تہہ لگاتی تو میرا چہرہ لشکارے مارنے لگتا۔ مجھے اپنے حسن پہ ناز بھی بہت تھا۔ انہی دنوں گاؤں کے چودھری بختیار اپنی زمینوں کا چکر لگانے آئے تھے کہ انہوں نے مجھے وہاں پر دیکھ لیا اور پہلے ہی نظر میں اپنا دل ہار بیٹھے۔ میرے بارے میں سب پتہ لگوایا اور سیدھا رشتہ میرے باپ کی طرف بھیج دیا۔ انہیں پورا یقین تھا کہ میرا باپ انکار نہیں کرے گا۔ ظاہری بات تھی، ہم غریب لوگ تھے اور وہ بہت امیر۔ میرے باپ نے اتنا امیر رشتہ دیکھتے جھٹ سے ہاں کر دی، لیکن مجھے اس رشتے میں ذرا بھی دلچسپی نہیں ہوئی، کیونکہ چودھری بختیار نہ صرف شادی شدہ تھا بلکہ اس کی 2 بچیاں بھی تھیں۔ ایسے میں اس کا مجھ سے شادی کرنا مجھے سخت چبھ رہا تھا، لیکن میرے باپ نے میری ایک نہیں سنی اور مجھے چودھری بختیار کے نکاح میں دے دیا۔ بدلے میں چودھری بختیار نے میرا باپ کا گھر پیسوں سے بھر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے باپ نے میرا سودا کر دیا ہے۔ اس دن میرے باپ نے بہت مسکرا کر میری جانب دیکھا، پر اب اس مسکرانے کا میں کیا کرتی؟ میرے لیے وہ مسکراہٹ اپنی اہمیت کھو چکی تھی۔ لاکھ انکار کے باوجود بھی میری ماں نے میرے باپ کا ساتھ دیا اور مجھے مہنگے دلہن کے لباس میں اور مہنگی زیورات کے ساتھ چودھری بختیار کے ساتھ رخصت کر دیا۔ میری آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، لیکن لب خاموش تھے۔ جب ماں باپ نے نہیں سوچا میرے بارے میں تو کسی اور سے کیا شکوہ کرتی؟ چودھریوں کی حویلی بہت بڑی تھی۔ مجھے سیدھا اس کے کمرے میں لے جایا گیا، جو اتنا بڑا تھا کہ اس میں ہمارا پورا گھر آ جاتا۔ ہر چیز ہی بہت خوبصورت اور جدید طرز کی تھی، پھولوں سے صرف سجی ہوئی تھی اور ہر طرف موم بتیاں جل رہی تھیں۔ مطلب چودھری بختیار نے آج کی رات کے لیے بہت پلان بنایا تھا۔ میں چھوٹی بچی تو تھی نہیں کہ آج کی رات کی اہمیت نہ سمجھ سکتی۔ چودھری بختیار کے بارے میں سوچتے ہوئے گھبراہٹ سے میرے ہاتھوں کے پسینے جمع ہونے لگے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ چودھری بختیار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اندر آتے ہی دروازہ بند کرتے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت ہو تم۔
چودھری بختیاور نے میرے گال پہ انگلی سے ٹریسنگ کی تو میں نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ ایک پکی عمر کا مرد تھا اور مجھ سے دگنی عمر کا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے میری آنکھوں میں آنسو بہہ گئے۔ میرا بھی ارمان تھا کہ میرا ہونے والا شوہر خوبصورت اور جوان ہو، لیکن چودھری بختیاور نہ صرف چہرے سے بڑا لگ رہا تھا بلکہ اس کا بڑا ہوا پیٹ دیکھتے ہوئے بھی میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ میں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی بالکل اس کی بیٹی ہی لگتی۔ میں نے صبر کے گھونٹ بھرتے ہوئے اپنے آنسو پونچھے۔ لگتا ہے میں تمہیں کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ چودھری نے گہرا سانس بھرا اور میری آنکھوں میں اپنے لیے ناپسندیدگی دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اس کو کیا کہتی؟ میرے تو لب سی دیے گئے تھے، میرے گھر والوں نے اور میرے گھر والوں کے لب سی دیے گئے تھے اس کی دولت سے۔ اس طرح چودھری بختیاور نے اپنا پورا حق لیا مجھ سے۔ میں صرف آنسو بہاتی رہی۔ میرے آنسو نے بھی چودھری بختیاور کو موم نہیں کیا اور یوں میرے ازدواجی زندگی کا آغاز ہوا۔ دھیرے دھیرے مجھ پہ کچھ پرت کھلنے لگے۔ چودھری بختیاور کی پہلی بیوی کا نام شمائلہ تھا اور اس کو اللہ نے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ چودھری بختیاور کو بیٹے کی خواہش تھی، لیکن شمائلہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ اس لیے چودھری بختیاور دوسری شادی کرنا چاہتا تھا اور کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ اس کی ماں نے بہت دھوم دھام سے مجھے اس کی زندگی میں شامل کیا تھا۔ ہماری شادی کو 1 ماہ گزر گیا تو میری ساس کو پوتے کی فکر ستانے لگی۔ اکثر وہ چودھری بختیاور سے سوال کرتی تو وہ گول مول کر کے نکل جاتے، لیکن دھیرے دھیرے میری ساس نے مجھے ٹوکنا شروع کر دیا۔ میں جو سمجھ رہی تھی زندگی صرف اتنی مشکل ہے کہ رات کے وقت چودھری کو برداشت کرنا، لیکن جب ساس کے تانے اور کوسنے شروع ہوئے تو مجھے اپنی زندگی مزید عجیب لگنے لگی۔ دولت، پیسہ، حویلی، یہ سب کچھ مجھے سب برا لگنے لگا۔ میرے اختیار میں کہاں تھا کہ میں اولاد پیدا کرتی؟ یہ تو اللہ کے اختیار میں تھا۔ مجھ سے جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے۔ وقت گزرتا گیا، میری شادی کو 2 سال ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد جیسی نعمت سے محروم ہی رکھا۔ میری سوتن کا بھلے بیٹا نہیں تھا، لیکن بیٹیاں تو تھیں۔ مجھے تو اللہ نے بیٹی سے بھی نہیں نوازا تھا۔ اب مجھے بھی اولاد کی خواہش ہونے لگی، پر میں بھی تو بے بس تھی۔ میری ساس مجھے تانے مار کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیتی۔ چودھری بختیاور کا رویہ بھی آہستہ آہستہ میرے ساتھ خراب ہونے لگا۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، یہاں تک کہ وظیفے تک کرنا شروع کر دیے، لیکن پھر بھی خالی ہاتھ ہی تھی۔ مزید 1 سال اور گزرنے کے بعد میری ساس کو اب اپنے بیٹے کی تیسری شادی کی فکر ہوئی، کیونکہ انہیں حویلی کا وارث چاہیے تھا اور مجھے چودھری بختیاور کے کمرے سے نکال باہر کیا گیا۔ یہاں تک کہ چودھری بختیاور کا تیسرا نکاح بھی ہو گیا اور اس کی تیسری بیوی اب چودھری بختیاور کے کمرے کی سیج پہ اس کے ارمان پورے کرنے کو پہنچ گئی۔ مجھے ایک بیکار چیز کی طرح حویلی کے پرانے کمرے میں پھینک دیا گیا۔ میں اب بس ہر وقت روتی رہتی۔ میں نے اللہ سے لو لگا لی، ماں باپ نے تو پلٹ کے خبر ہی نہ لی۔ میرا شوہر مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، یہاں تک کہ اس کی تیسری بیوی بہت خوبصورت نہیں تھی، لیکن وہ کم سن تھی اور اسے اولاد پیدا ہونے کے زیادہ امکانات تھے۔ میں نے چپ چاپ اللہ سے لو لگا رکھی تھی، اور پھر اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ تیسری بیوی سے بھی چودھری بختیاور کو کوئی اولاد نہ ہوئی۔ 2 سال کا مزید عرصہ گزر گیا۔ اب تو میری ساس کو یوں لگتا جیسے اپنے جیتے جی اپنی زندگی میں وہ اس حویلی کا وارث نہیں دیکھ پائیں گی۔ اس غم میں میری ساس بستر پہ لگ گئی۔ ہم تینوں بہوؤں میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں جاتی تھی، لیکن پھر میرے دل میں خدا ترسی آ گئی اور میں نے ان کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ اس سے یہ فرق پڑا کہ میری ساس کا دل میری طرف سے کچھ نرم ہو گیا اور انہوں نے مجھے واپس چودھری بختیاور کے کمرے میں جانے کی اجازت دے دی، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا۔ مجھے چودھری بختیاور سے کوئی سروکار نہیں تھا، بھلے وہ میرا شوہر تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس سے محبت نہیں ہو پائی تھی۔ پھر انہی دنوں گاؤں میں مشہور ہوا کہ ایک پیرنی آئی ہے، اس کے پاس جو بھی جاتا ہے مراد کے لیے جاتا، وہ پوری ہو جاتی۔ اس پیرنی کے دم میں بہت طاقت ہے۔ میری ساس کو تو ایک نئی راہ مل گئی تھی۔ اس نے پہلی بہو اور نہ ہی اپنی تیسری بہو سے کہا، بلکہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ چودھری بختیاور کا بیٹا مجھ سے پیدا ہو تاکہ اس حویلی کا وارث میں دوں اور میرا رتبہ سب سے اونچا ہو، لیکن مجھے ان چیزوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ پر ساس کی خوشی کی خاطر میں ان کے ساتھ چلی گئی۔
ہم اس پیرنی کے آسانے پہ پہنچے تو وہاں لوگوں کا تانا باندھا بنا ہوا تھا۔ ایک طرف دیکھا تو ٹوکن دیے جا رہے تھے۔ لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ چودھری بختیاور کی ماں آئی ہیں تو سب کو پیچھے ہٹا کر سب سے پہلے ہمیں موقع دیا گیا کہ ہم پیرنی سے جا کر ملے۔ میری ساس بہت روب و دبدبے کے ساتھ مجھے لیے پیرنی کے آستانے کے اندر داخل ہوئی۔ وہاں اگربتیوں کی خوشبو سے میرا دماغ ایک پل کو جلا اٹھا۔ لیکن میری ساس میرا ہاتھ تھامے مجھے پیرنی کے پاس لے گئی۔ پیرنی کا سخت چولا دیکھتے ساتھ میں ہاتھ میں تسبیح تھی، آنکھیں نیچے، وہ مسلسل کچھ تسبیح پڑھی جا رہی تھی۔ پیرنی کے پاس ایک اس کی شاگرد بیٹھی ہوئی تھی۔ میری ساس نے اس کو اپنے آنے کی وجہ بتائی تو اس کے شاگرد نے پیرنی کے کام میں کچھ کہا۔ یکدم پیرنی نے اپنی آنکھیں کھول دی اور گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے اس کی آنکھوں سے خوف سا آیا۔ اس کی آنکھیں بالکل کالی تھیں، ان میں کاجل کی ایک تہہ تھی جیسے میں لگایا کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھنا شروع کیا تو میں بھی بنا پلک جھپکے انہیں دیکھتی چلی گئی۔ انہوں نے آنکھوں کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا۔ میں مکانیکی انداز میں چلتی ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس نے مجھ پر کچھ پڑھتے ہوئے پونکا تو ایک دم سے میں چکرا کر زمین بوس ہوئی، اور جب ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا۔ اس کمرے میں روشنی بالکل نہیں تھی، بہت اندھیرا تھا۔ میں جڑ سے اٹھ بیٹھی۔ ایک دم سے میرے دل میں برے برے خیالات آنے لگے۔ گھبراؤ نہیں لڑکی، اپنے پاس سے ایک آواز سنتے میں گھبرا گئی۔ کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ میری ساس کہاں ہے؟ میں نے فوراً ہی اس سے غصے سے پوچھا تو وہ ہنسی۔ تمہاری ساس تمہیں یہاں چھوڑ کر جا چکی ہے، اب تم صرف میرے قبضے میں ہو۔ اس کی بات سنتے ہوئے میں بہت ہی گھبرا گئی۔ مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہے اور مجھے یہاں کیوں روکا۔ تم جو کوئی بھی ہو، اچھے سے ایک بات سن لو، میں تم سے ڈرتی نہیں ہوں۔ تم جیسی 2 نمبر پیرنیوں کو میں اچھے سے جانتی ہوں، جو لوگوں کو سب پاک دکھا کر اپنی واہ واہ کراتی ہیں۔ میں جانتی ہوں تمہارے پاس کوئی بھی عمل نہیں ہے سوائے اتنا کہ تم کسی کو بے ہوش کر دو۔ اس لیے یہی بہتر ہوگا کہ مجھے یہاں سے جانے دو۔ میں دل ہی دل میں ڈر رہی تھی، لیکن بظاہر میں نے مضبوط ہو کر اس کو کڑکدار لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں تم مجھ سے نہیں ڈرتی اور تم ڈر بھی نہیں سکتی کیونکہ تم میرا ہی عکس ہو۔ اس عورت کی یہ بات سنتے ہوئے مجھے سخت حیرت ہوئی۔ وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پہلے تو تم روشنی کرو، اس کے بعد میں تم سے بات کروں گی۔ اب میں نے نہ ڈر کھو کر اس سے بات کی کیونکہ اس کے لہجے میں میرے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا تھا، اور اگلے ہی پل پورا کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ سامنے وہ عورت جو پیرنی تھی ایک عام سے سادہ سوٹ میں ملبوس کھڑی تھی، لیکن تسبیح اس کے ہاتھ میں اب بھی موجود تھی اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں۔ میں دھیرے سے اٹھتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ کون ہو تم؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میں نے اس سے سوال کیا۔ تو مجھے نہیں جانتی، لیکن میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اور جب مجھے پتا چلا کہ تم اس گاؤں میں ہو اور وہ بھی چودھری بختیاور کے گھر، تو مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ اس پیرنی نے ہاتھ بڑھا کر میرے چہرے کو چھونا چاہا، لیکن میں نے اپنے 2 قدم پیچھے کر لیے۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو۔ اگر سننا چاہتی ہو تو سنو۔ آج سے 42 برس پہلے میری شادی ہوئی تمہارے باپ کے ساتھ، اور مجھے اللہ نے جڑواں بیٹیاں دیں، لیکن ان میں سے ایک اللہ کو پیاری ہو گئی، جبکہ دوسری بیٹی مجھے تھماتے میرے شوہر نے کہا آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور مجھے طلاق دے دی۔ میں اپنی بیٹی کو اٹھا کر اپنے بڑے باپ کے گھر آ گئی، وہیں عدت پوری کی، اور اس کے بعد میرے باپ نے میری شادی ایک شادی شدہ انسان سے کر دی۔ وہ بہت اچھا تھا، اس نے مجھ سے بہت محبت کی، میرا خیال رکھا۔ پھر ایک دن مجھے پتا چلا تمہارے باپ نے بھی دوسری شادی کر لی ہے، اور اللہ نے اسے پھر سے بیٹیوں سے نوازا۔ میں اللہ کے اس کرم کو دیکھتی حیران رہ گئی۔ خیر، اس کی اپنی زندگی تھی، میں اپنی زندگی میں خوشحال تھی کہ ایک دن میں نے تمہیں دیکھا۔ تم نہیں جانتی کہ تم میری ہی بیٹی ہو، کیونکہ میری 2 بیٹیاں ہوئی تھیں۔ ایک کا مجھے بتایا گیا کہ وہ مر گئی ہے، لیکن مجھ سے جھوٹ بولا گیا، تم زندہ تھی، اور میں نے تمہاری سوتیلی ماں سے
تمہارے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا تمہاری شادی تمہارے باپ نے پیسوں کے لالچ میں ایک امیر انسان سے کر دی۔ میں نے تم سے ملنے کی بہت کوشش کی لیکن کسی نے مجھے اس حویلی تک رسائی حاصل نہ کرنے دی۔ مجبوراً مجھے یہ لبادہ اوڑھنا پڑا۔ تم تک پہنچنے کے لیے مجھے اتنا وقت لگ گیا، پر اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میری سن لی اور مجھے تم سے ملوا دیا۔ وہ عورت روتے ہوئے اپنی بات کرتے جا رہی تھی، جبکہ میری وہ حالت تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں کیسے کسی بھی انجان عورت پہ یقین کر سکتی تھی؟ ہو سکتا تھا یہ جھوٹ بول رہی ہو اور مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں اس کی بات کا یقین نہ کیا اور وہاں سے باہر نکلی۔ وہ عورت روتی رہی لیکن میں اس کی جانب نہیں پلٹی اور واپس حویلی آ گئی۔ حویلی پہنچی تو میری ساس بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس بھاگی ہوئی چلی آئی۔ بشرا، پینی نے تمہارے اوپر کون سا دم کیا کہ اب تمہارا بچہ ہو جائے گا؟ وہ کیا کہتی ہے؟ مجھے سب کچھ بتاؤ۔ میری ساس کی حالت بہت بے چین تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ انہیں سب پتہ لگ جائے، لیکن میں انہیں کیا بتاتی کہ وہ عورت فریب تھی، دھوکے باز تھی۔ اس نے مجھ پہ کوئی بھی عمل نہیں کیا، نہ دم کیا۔ بس ساس کی امید بھری نظروں کو میں توڑ نہ سکی، اس لیے اسے جھوٹ بول دیا کہ ہاں انہوں نے مجھ پہ دم کیا ہے اور کہا ہے کہ 1 ہفتے بعد دوبارہ واپس دم کے لیے آنا۔ میری ساس نے میری بات پہ یقین کیا۔ میں چپ کر کے اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن میری ساس نے میرا کمرہ پھر سے بدل دیا اور مجھے چودھری بختیاور کے کمرے میں واپس بھیج دیا۔ میں اس کمرے میں جا کر خوش نہیں تھی، لیکن جب چودھری بختیاور نے مجھے اپنے کمرے میں دیکھا تو اس کے چہرے پہ ایک مسکان سجی، جیسے اسے میرے یہاں آنے سے بے حد خوشی ہو۔ چودھری بختیاور نے مجھے بہت عزت اور مان سے واپس اپنی زندگی میں شامل کیا۔ آج مجھے چودھری بختیاور برا نہیں لگ رہا تھا، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے مجھے بھی اس کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں نے دل سے چودھری بختیاور کو اپنا شوہر مان لیا۔ اس نے کوئی چور راستے سے میری زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہا، بلکہ مجھ سے نکاح کر کے مجھے اپنے ساتھ عزت سے اس حویلی میں لایا تھا۔ پھر میں کیوں نہ اسے عزت دیتی؟ چودھری بختیاور میرا یہ بدلا بدلا انداز دیکھتا بہت خوش تھا۔ اس کے تو پیر ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ خوش تھے اور میں بھول گئی تھی کہ میری کسی پینی سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اور پھر اللہ نے میری گود بھر دی۔ میری شکر گزاری اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے مجھے بیٹے سے نواز دیا۔ میری ساس کی تو اس دن عید ہو گئی۔ ہم پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی، صدقے کے بکرے دیے گئے۔ میرے شوہر چودھری بختیاور تو مجھے اپنی پلکوں پہ بٹھانے لگے اور مجھے چودھرائن کا خطاب بھی مل گیا۔ میری ساس کو لگتا تھا یہ سب اس پینی کی کرامات ہیں، اس کو انعام و کرام سے نوازنا چاہیے۔ ان کی بات پہ میں خاموش رہی اور جب اس پینی کے آستانے پہ پہنچے تو وہ آستانہ بند تھا۔ میری ساس بڑی افسردہ ہوئی، لیکن میرے دل کو ایک کھینچ سی پڑی۔ میں خود کو میری امی کہہ رہی تھی وہ، اور اب وہ یہاں کہیں نہیں تھی۔ میں بار بار پلٹ کے اس آستانے کے بند دروازے کو دیکھتی، آنسو بہنے سے روک نہ پائی کہ تبھی ایک لڑکی برقعے میں میری طرف آئی۔ تم بشرا ہو نا؟ میری ساس واپسی کے راستے سے کافی آگے نکل گئی تھی۔ میں نے اس سے حیرانی سے پوچھا تو اس نے حجاب اڑ دیا اور بالکل خوب بہو میری طرح تھی۔ تمہاری جڑواں بہن ہوں بشرا۔ 1 ہفتہ پہلے امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس کی بات سنتے میں پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ میں روز یہاں آتی کہ کسی دن تم آؤ گی ان سے ملنے۔ انہوں نے ایک پیغام دیا تھا تمہارے لیے کہ ہو سکے تو انہیں معاف کر دینا، وہ جان ہی نہ پائیں کہ تم زندہ ہو۔ وہ لڑکی روتے ہوئے بولی۔ میں بس روئے جا رہی تھی۔ چودھرائن جی، بڑی چودھرائن بلا رہی ہیں۔ ایک ملازمہ بھاگتے ہوئے آئی اور بولی۔ میں نے اس کو بولا 2 منٹ میں آتی ہوں۔ پلٹ کے دیکھا تو وہ میری جڑواں بہن وہاں اب موجود نہیں تھی۔ میں واپس لوٹ آئی۔ اس پر مجھے اپنی سگی ماں بہت یاد آئیں۔ اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، آمین۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ شکریہ۔